کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وقت کی قدر کے عنوان سے مختصر سی بات ہوگی، اور اس سے پہلے ایک حمد باری تعالیٰ اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سزا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا۔ ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔
محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، کبھی وہ غار میں ٹھہرے، کبھی وہ مسجد نبوی، کبھی وہ غار میں ٹھہرے، کبھی وہ مسجد نبوی، جو عائشہ کا گھر ٹھہرا ٹھکانہ سب سے پیارا ہے، جو عائشہ کا گھر ٹھہرا ٹھکانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، صحابہ سب فدا ان پر راضی، خود خدا ان پر، صحابہ سب فدا ان پر راضی، خود خدا ان پر، مگر صدیق سے ان کا، مگر صدیق سے ان کا یارانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، فرمایا کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے اندر آج یہ حضرت انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، الصحہ پہلے نمبر پر صحت ہے، والفراغ اور دوسرے نمبر پر فراغت ہے۔ جب انسان کی صحت کا زمانہ آتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے اوقات کو لایعنی کاموں میں لگاتا ہے، پھر جب یہ مرض کے ایام میں آتا ہے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اگر عبادت کرنا چاہے گا تو اس سے عبادت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی صحت کے زمانے کی قدر نہ کی۔ اور والفراغ، اسی طرح فرصت آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کو بھی ہم قیمتی جانیں، اس کے اندر بھی یہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور یہ اس وقت کی قدر نہیں کر رہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بزرگان دین اور صوفیہ کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ یہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے، الوقت سیف قاطع، اگر تم اس وقت کو نہیں کاٹو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنے نفس کو یہ انسان پالنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ یہ نفس اس انسان کو جہنم کی طرف دھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ نفس اپنے انسان کو، یہ انسان اپنے نفس کو پال رہا ہے اور حقیقت میں یہ نفس اس انسان کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے وقت کی ایسی قدر و قیمت کی کہ وہ ایسی جماعت بن کر نکلی کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے اور دربار کے اندر ایک آدمی آتا ہے اور وہ آدمی آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں فلاں عمل کرتا ہوں، کرتب دکھانے والا آدمی، کیا عمل کرتے ہو؟
کہا میں سوئی آسمان کی طرف پھینکوں گا اور یہیں سے میں دھاگا پھینکوں گا، وہ دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا، تو میں یہ عمل کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا جی آپ پیش کریں۔ یہ بہت بڑا اس کے لیے عمل تھا۔ اس نے سوئی آسمان کی طرف پھینکی اور وہ دھاگا اس کے اندر ڈال دیا، ہوا میں ہی وہ دھاگا اس کے اندر چلا گیا۔ تو ہارون الرشید نے اپنے وزراء سے کہا کہ اسے 10 درہم انعام میں دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی اس کو لگا دیے جائیں۔ تو کرتب دکھانے والا بڑا حیران ہوا، 10 درہم تو مجھے انعام میں دیے جا رہے ہیں کہ میں نے یہ کرتب دکھایا ہے، آخر یہ 10 کوڑے مجھے کس بات کے دیے جا رہے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا کہ بات یہ ہے 10 درہم ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرتب ہمیں دکھایا، اور 10 کوڑے اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے زندگی کے اچھے اوقات کو ان لایانی کاموں کے اندر لگا دیا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دیں، لایانی فضول کاموں کو چھوڑ دیں اور اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ آدمی کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لایانی کاموں کو چھوڑنا یہ اس آدمی کے حسن خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے، فراغک قبل شغلک، اپنے فراغت کی قدر کرو اپنے مشغولیت سے پہلے۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو ہم اللہ کی عبادت کے اندر لگائیں، بجائے اس وقت کو ہم فضولیات میں لگانے کے، اس وقت کو دینی کاموں کے اندر لگائیں، دینی کاموں میں ہم اس وقت کو صرف کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر یہ آدمی کی سب سے بڑی خوبی بن جائے گی۔ علامہ ابو زرع رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا اور وہ نوجوان ان سے سبق سیکھا کرتا تھا، ان کے درس حدیث میں آیا کرتا تھا۔ تو امام ابو زرع رحمہ اللہ کے درس میں وہ نوجوان آیا جس کی شادی ہوئی تھی، اور وہ گھر جیسے ہی آیا تو تھوڑی دیر ہوئی، تاخیر ہوئی، تو اہلیہ نے کہا آج بڑی تاخیر سے آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا آج سبق طویل ہوتا گیا اس لیے میں تاخیر سے آیا ہوں۔ تو ان کی اہلیہ نے باتوں میں یہ کہا کہ آپ کے استاد کو تو کچھ نہیں آتا، آپ چلے جاتے ہیں اپنے استاد کے پاس۔ تو شاگرد تھے، اپنے استاد کی عزت اور احترام ان کی نگاہ میں تھی، جو کہنے لگے اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ چنانچہ رات گزری اور اگلے دن یہ شاگرد امام ابو زرع رحمہ اللہ کی خدمت میں آئے اور بڑے پریشان تھے کہ استاد جی میں نے یہ الفاظ تو کہہ دیے ہیں، اب کیا کیا جائے کہ 1,00,000 حدیثیں اگر میرے استاد کو یاد نہ ہو تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ تو استاد جی رحمہ اللہ نے، علامہ امام ابو زرع رحمہ اللہ نے خوبصورت بات کہی، کہنے لگے کہ آپ چلے جائیں اور آرام سے بیٹھ جائیں، 1,00,000 حدیثیں تو مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح سورہ فاتحہ آپ لوگوں کو یاد ہیں، یعنی 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں۔ علامہ امام ابو زرع رحمہ اللہ، علامہ ابن تاثیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہر وقت عبادت کے اندر مشغول ہوا کرتے تھے اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور ذکر و اذکار کرنے کے ساتھ کبھی روٹی نہیں کھاتے تھے بلکہ خشک ستو کھایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیوں کھاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے میں نے اندازہ لگایا روٹی چبانے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور یہ خشک ستو کو کھانے میں وقت کم لگتا ہے، جتنی دیر میں روٹی کھاتا ہوں اتنی دیر میں اس سے پہلے میں یہ خشک ستو کھا لیتا ہوں، اور آج 20 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، میں خشک ستو ہی کھاتا ہوں اور مجھے عبادت کے لیے فرصت مل جاتی ہے۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے وقت کی قدر و قیمت کی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے اور بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے وقت کی قدر و قیمت ایک برف بیچنے والے سے سیکھی۔ کسی نے کہا حضرت کیسے؟ اور کہنے لگے میں ایک دن باہر نکلا، ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا
اور برف بیچتے وقت جیسے ہی بادل اسے نظر آئے کہ اب بارش ہونے والی ہے تو اس برف بیچنے والے نے یہ صدا لگائی کہ اللہ اس پر رحم کرے جو میرا برف مجھ سے خریدے، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا تھا، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، اللہ اس پر رحم کرے جو میرا برف مجھ سے خریدے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ اس آدمی کا سرمایہ پگھل رہا تھا اور اسے اتنی اس وقت فکر لگی ہوئی تھی اور دعائیں دے رہا تھا، اے انسان یہ وقت بھی تیرے سرمایے کی طرح ہے اور یہ دن بدن پگھلتا جا رہا ہے۔ آج کا جو دن گزرا یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، آج کا جو وقت گزرا یہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہر آنے والا دن ہمیں پکارتا ہے کہ میں یہ دن ہوں اور آج کے دن عبادت کر لو۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب کل قیامت کے دن کفار جہنم کی طرف جائیں گے اور قیامت کا منظر اور اس کی ہولناکی دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے یقین بھی کر لیا، آپ ہمیں لوٹائیے، دنیا کی طرف لوٹائیے، نعمل صالحہ، ہم نیک اعمال کریں گے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ اور دوسری آیت فرمایا رب ارجعون، اے پروردگار ہمیں لوٹا دیجئے، لیکن پھر لوٹانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں نصیحت پکڑ سکتا تھا اور اس عمر میں تو اپنے نیک اعمال کر سکتے تھے، آج جو گزرا یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، ایک صحابی موجود تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے عرض کیا کہ تمہیں معلوم ہے اس قبر کے اندر مردے کی کیا تمنا ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر میں مردے کی تمنا یہ ہے کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے اور مجھے زندہ کر دیا جائے، اور زندہ کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں اللہ کے لیے، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ لیکن کیا کریں، جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد پھر کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور نہ کوئی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ اس مردے کی نبی علیہ السلام نے تمنا بتائی، اور قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب یہ موت کا وقت قریب آتا ہے یہ انسان پکار اٹھتا ہے لولا اخرتنی، اے پروردگار تھوڑی سی مہلت دیجئے، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مجھے دیجئے، فاصدق، میں کیا کروں گا، واصدق، میں اس وقت صدقہ بھی کروں گا، واکم من الصالحین، اور میں تیرے نیک بندوں کے اندر شمار ہوں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ لیکن کیا معلوم اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ علامہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد حضرت نے جیسے ہی نماز جنازہ پڑھی تو اپنے متعلقین کو کہا کہ آپ جائیے اس بیٹے کو دفنائیے، میرے درس کا وقت ہو رہا ہے اور مجھے ناغہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں ناغہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر و قیمت کی۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے امام ابو القیس رحمہ اللہ، ان سے کوئی ملنے آتا اور تھوڑی سی بات شروع کرتا تو وہ حضرت کہتے تھے آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، وقت بہت کم ہے، سفر بہت زیادہ طویل ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو لہٰذا ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ آج جو وقت گزرا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آج جو ایک مرتبہ ہزاروں مرتبہ ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اپنے نام اعمال کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور پھر اس وقت ہم حسرت اور افسوس کر رہے ہوں گے، یا حسرتن علی العباد۔ آج جو اللہ نے وقت دیا ہے اس کو ہم قیمتی بنائیں، لا یعنی کاموں سے ہم اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔